تکلیف ہو یا کان کی ایسی بیماری ہو جس سے اس مائع کے ارد گرد جو احساس کی جھلیاں ہیں وہ غیر معمولی طور پر حساس ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں جو چکر آتے ہیں ان کا علاج برائیونیا اور کاکولس سے کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ برائیونیا میں کان کی سوزش کے نتیجے میں حرکت سے چکر آتے ہیں لیکن کاکولس میں حرکت سے چکر اعصابی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جہاں ظاہری طور پر کان میں کوئی مسلسل خرابی نہ ہو اور پھر بھی چکر آئیں وہاں کاکولس مفید ہے، جہاں انفیکشن اور چکر ہوں وہاں برائیونیا بہتر ہے۔ برائیونیا کالے موتیے میں بھی مفید ہے لیکن اگر پیاس مفقود ہو تو بہتر دوا جلسیمم ہے۔ یہ بھی اعصابی چکروں کی اچھی دوا ہے مگر برائیونیا کا دائرہ زیادہ وسیع ہے جو مختلف جھلیوں پر اور کسی حد تک اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کالے موتیے کا زیادہ تعلق اعصاب سے ہے۔ برائیونیا اور جلسیمم کے ساتھ کلکیریا فاس 6X اور کالیفاس 6X میں دی جائیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات برائیونیا دینے کے بعد پیاس غائب ہو جاتی ہے، اس وقت جلسیمم دی جا سکتی ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائیں سر درد کے لیے بھی اچھی ہیں لیکن جلسیمم کے سر درد میں ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے اور برائیونیا کے سر درد میں ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ ویسے جلسیمم میں سردی و گرمی کا فرق لازم نہیں کیونکہ جب درد بڑھ جائے تو اس پر سردی یا گرمی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ برائیونیا کا سر درد لازماً گدی، ماتھے یا آنکھوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ اگر آنکھوں میں ٹھہر جائے تو بہت شدت اختیار کر لیتا ہے، درد کی لہریں اٹھتی ہیں۔ بعض دفعہ کسی تیز دوا کے اثر سے جوڑوں کے درد ٹھیک ہو جائیں تو ان کا حملہ آنکھوں پر ہو جاتا ہے اور درد آنکھ کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے۔ آنکھ میں ذرا سی حرکت بھی ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے نستر چبھو دیا ہے۔ اس تکلیف کا بربرس کی طرح برائیونیا سے بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ جلسیمم کا درد سارے سر کے علاوہ پیچھے کی طرف جا کر گردن اور بازو کے اعصاب تک ممتد ہو جاتا ہے۔ جلسیمم کے درد کا عمومی تعلق روزمرہ کے اوقات جن کا انسان عادی ہو کی باقاعدگی سے بھی ہوتا ہے۔ نیند کے اوقات میں فرق پڑ جائے یا کھانے کے اوقات بدل جائیں تو بعض دفعہ سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا سر درد جلسیمم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ برائیونیا کا سر درد وجل، مفاصل، معدہ کی خرابی یا بخار سے تعلق رکھتا ہے۔ ملیریا اور ٹائیفائڈ دونوں بیماریوں میں برائیونیا بہت مفید ہے۔ برائیونیا میں اگر جسم دکھے گا تو سر درد بھی ضرور ہوگا۔ بخار کی حالت میں بعض دفعہ درد کے ساتھ ہذیان بھی شروع ہو جاتا ہے اور مریض اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ویسے برائیونیا کے ہذیان میں مریض زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ آئیوسمس، سٹرا امونیا، سلفر اور بیلا ڈونا کے ہذیان شدت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بخار کے زہریلے مادوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سر درد کی دوا پہچانی جائے تو مریض کی شناخت بھی ہو جاتی ہے۔ بیلا ڈونا کا سر درد خواہ ٹائیفائڈ میں ہو یا کسی اور بیماری میں اچانک ہوگا۔ سر درد کے ساتھ چہرہ تمتمانے لگے گا خواہ جسم میں خون کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ خون خوف کی وجہ سے تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے۔ کمزور ہونے کے باوجود غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے اور ایسے مریض کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیوسمس میں مریض ہذیان کے نتیجے میں گد بکنے کی طرف میل ہوتا ہے۔ یہ علامات اتنی نمایاں ہیں کہ گھر والوں کے علاوہ ڈاکٹر بیچارہ بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ مریض کے اخلاق اور رجحانات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن ایسا صرف اعضائے تناسل میں سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں دماغ میں بھی تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سب علامات مل کر ہذیان کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ آئیوسمس کے مریض کی ایک اور خاص پہچان یہ ہے کہ وہ چٹکیاں بھر بھر کے جسم اور کپڑے کو
چنتا اور نوچتا رہتا ہے۔ ایسی کوئی علامت برائیونیا میں نہیں پائی جاتی۔ برائیونیا کی ایک علامت یہ ہے کہ ہونٹوں کے کنارے پھٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم جاتی ہیں۔ مریض گھبرا کر انہیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو خون رسنے لگتا ہے۔ نیٹرم میور میں بھی یہ علامت ہے۔ نیٹرم میور برائیونیا کی مضمن دوا بھی ہے۔ برائیونیا کے مریض کے اخراجات رک جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پسینہ آئے تو یہ مریض کے لیے باعث رحمت ہے۔ برائیونیا کی کھانسی میں بلغم بہت خشک اور چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ چمٹ رہنے والی بلغم میں برائیونیا اور ایپیکاک کے علاوہ ہیپر سلف اور کوکس بھی اہم دوائیں ہیں۔ برائیونیا میں پھیپھڑوں کی خرابی بڑھنے سے خشکی کے باعث جگہ جگہ سے جھلیاں پھٹ جاتی ہیں، جن سے ہلکا ہلکا خون رس کر بلغم میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ بلغم لوہے کے زنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ زنگ نما بلغم برائیونیا کی خاص نشانی ہے۔ برائیونیا ہڈیوں کے کینسر میں فاسفورس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے 30 طاقت میں فاسفورس کے ساتھ عدل بدل کر دینا چاہیے۔ اگر عورتوں کی بیدہ دانی میں تکلیف ہو تو برائیونیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سینے کی گلٹیوں میں خواہ وہ کینسر کی ہوں یا بغیر کینسر کے، اگر ان میں سختی پائی جائے اور حرکت سے درد ہو تو سب سے پہلے برائیونیا استعمال کرنی چاہیے۔ برائیونیا کا مریض جسے دائیں طرف پھیپھڑے کا نمونیا ہو وہ عموماً دائیں طرف ہی لیٹتا ہے، کیونکہ دبے ہوئے پہلو میں سانس کے آنے جانے سے حرکت کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات سوتے ہوئے میں جسم کو جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں بخار کے لیے عام طور پر 3 اصطلاحاتیں استعمال ہوتی ہیں۔ کنٹینیوس فیور یعنی مسلسل چڑھنے والا بخار جو ایک دفعہ چڑھے تو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، یا اگر اتر جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ریمیٹنٹ فیور وہ بخار جو اونچ نیچ دکھاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ، لیکن بخار ٹوٹتا نہیں بلکہ جاری رہتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فیور اس بخار کو کہتے ہیں جو بیچ میں بالکل ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہو جاتا ہے۔ ملیریا اس قسم میں داخل ہے، یعنی بار بار آنے والا بخار۔ ٹائیفائڈ ریمیٹ بخار کہلاتا ہے جو کم تو ہو جاتا ہے لیکن مگر ٹوٹتا نہیں۔ برائیونیا مسلسل بخار میں نہیں بلکہ ریمیٹڈ اور انٹرمیٹنٹ بخار میں کام آ سکتی ہے۔ ملیریا میں بعض اوقات برائیونیا کی ضرورت پڑتی ہے اور ٹائیفائڈ میں بھی یہ کام آتی ہے۔ برائیونیا کے غدودوں کی بیماریاں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے مستقل ہو جاتی ہیں۔ ان پہلو میں یہ کاسٹیکم سے مشابہ ہے۔ کاسٹیکم میں بھی بیماریاں بڑھنے کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتی ہے لیکن مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ریشوں اور غدودوں میں تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں اور گلینڈز میں مادے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر غدود مسلسل طور پر متورم ہو کر ان کی ہیٹ میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں تو برائیونیا بھی دوا ہو سکتی ہے۔ برائیونیا کو آرنیکا کے حوالے سے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ غدودوں کی بیماریوں میں برائیونیا کی مشابہت فائٹولیکا سے بھی ہے۔ دونوں میں غدود پھول جاتے ہیں۔ اگر برائیونیا اثر نہ دکھائے تو اس کے ساتھ فائٹولیکا دینی چاہیے۔ کالی میور، سلیشیا فیرم، فاس کلکیریا فلور وغیرہ ملا کر باری باری دی جائے تو اس سے بھی غدود کی پرانی بیماریوں کے لیے مؤثر نسخہ ہے۔ گلے کی خرابی سے جو تفنی بخار ہوتے ہیں وہ نہایت ضدی اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ انفیکشن گلینڈز کے ایسے حصوں میں اپنی جگہ بناتی ہے جہاں خون کا دوران پورا نہیں ہوتا، اس لیے جسم کے دفاعی مادے بھی وہاں زیادہ اثر نہیں دکھا سکتے۔ اگر بیماری شروع ہونے کے بعد 2-3 دن کے اندر درجہ بالا دوائیں فائدہ نہ دیں تو لازم ہے کہ زیادہ اثر کرنے والی بالمثل
دوا تلاش کی جائے۔ گلے کے جس انفیکشن میں بخار روزانہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جائے اور خصوصاً رات کے آخری حصہ میں بہت زور دکھائے تو صبح کے وقت درجہ حرارت کم ہونے پر ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس غلط فہمی کے نتیجے میں بے احتیاطی اور بدپرہیزی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری رات کو بخار پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بچوں میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے گلے کے بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عموماً فوراً اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں جس سے بخار تو اتر جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کا حملہ بار بار ہونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایک حملہ کے ختم ہوتے ہی دوسرا حملہ شروع ہو جاتا ہے، پھر زیادہ طاقتور اینٹی بائیوٹک دینی پڑتی ہے۔ ایسے مریضوں کا جگر لازماً تباہ ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ جاتے ہیں، گلے مزید پھولنے لگتے ہیں، بیمار غدودوں کو اور بھی موٹا کر دیتا ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو اینٹی بائیوٹک دواؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلفر اور پائروجینیم 200 کی طاقت میں انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے عموماً اچھی دوائیں ہیں اور بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ اس طرح سلیشیا بھی اونچی طاقت میں بعض دفعہ بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ یہ فائدہ نہ دے تو بیلا ڈونا، فائٹولیکا، کلکیریا، فلور پیرم فاس اور بیپٹیشیا 30 میں ملا کر باری باری دی جائے تو بعض دفعہ ایک ہی رات میں یہ مرض قابو میں آ جاتا ہے۔ اس نسخہ کے علاوہ اگر پیرم فاس، سلیشیا کالی میور، کلکیریا فاس، میگ فاس 6 میں ملا کر دن میں 6-7 مرتبہ جاری رکھی جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے ایک رات میں بخار نہ ٹوٹے تو عموماً 2-3 راتوں کے اندر کم ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے۔ نقص میکا کی طرح اگر برائیونیا میں ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں کا تریاک جلسیمم ہے۔ برائیونیا میں بیماری کا ادلنا بدلنا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اخراجات یا پسینہ وغیرہ کے رکنے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، علاج کریں تو اخراجات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، اندرونی جھلیاں بھیگ جاتی ہیں اور جلد سے پانی کا عام اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر عورتوں کا ماہانہ نظام بند ہو جائے تو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں برائیونیا دیں تو بہت جلد افاقہ ہوتا ہے، سانس کی نالیوں میں چپکی ہوئی بلغم سے عارضی دمہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کھانسی کر بہت مشکل سے ایسی بلغم کو نکالنا پڑتا ہے۔ اگر بلغم داغے دار ہو تو کوکس بہرحال اس کی سب سے بہتر دوا ہے۔ اگر نزلہ بگڑ جائے اور غیر انفیکشن ہو جائے تو بلغم کا رنگ سبزی میل ہو جاتا ہے جو مرض کے مزید بگڑنے کی علامت ہے۔ برائیونیا میں مرض آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں لیکن یہ مراد نہیں کہ کئی دن کے بعد بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر برائیونیا کے مریض کو صبح سردی لگی ہو تو شام کو اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے اور اگر روزانہ صبح تک مرض شدت سے حملہ کر چکا ہوتا ہے، جوڑوں کے درد اور اعصابی تکلیفیں بڑھتی ہیں اور مزمن شکل اختیار کر لیتی ہیں جو امراض فوری نوعیت کے ہوں۔ ان میں بھی برائیونیا کا یہی مزاج ہے۔ برائیونیا کی بیماریاں عموماً 9 بجے شام کو زیادہ ہو جاتی ہیں اور رات ساری رہتی ہیں۔ کیمومیلا اور نیٹرم میور میں صبح 9 بجے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ ان اوقات کی پابندی کی کوئی ٹھوس اطمینان بخش وجہ معلوم نہیں ہو سکی مگر قدرت نے دوا کو صحیح بنایا ہے۔ برائیونیا کی طرح چیلیڈونیم دائیں طرف کی دوا ہے، جگر کی خرابی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اگر اخراج میں زرد رنگ نمایاں ہوتا ہے، بلغم بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چیلیڈونیم میں جگر کی دردیں پیچھے کمر کی طرح نکلتی ہیں جسے